الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب صحبتي كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے بہت ہی مخلص دوست اور بھائی افاقہ وارث العربیہ پاکستان کے متحد محترم امام حضرت قاری محمد یحییٰ قاسمی صاحب زیرہ بہتر ہر سال آج کے دن ایک مختصر مگر بڑی پرنور اور پر اثر محفل منعقد کرواتے ہیں اور یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جس نبی رحمت کا ذکر خیر ہوتا ہے رحمت مصداقار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مل بیٹھنے کو اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت کو قبول فرمائے. دوستوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو حضور کے وجود کے ساتھ جوڑ دیا. اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کبھی غور کیا آپ نبی تو اس عالم کے لیے ہیں لیکن رحمت عالمین کے لیے 18,000 عالم لکھے ہیں علماء نے. 18,000 عالم تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین وہ سارے عالموں کا رب ہے. اسی طرح حضور کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین. بتا دیا جہاں جہاں میری خدائی ہے وہی وہی مصطفیٰ کی مصطفیٰ. اور میں کبھی سوچتا ہوں تو یقین کیجیے حضور کی عظمتوں میں ڈوب جاتا ہوں. میرے نبی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے
ویسا کسی کو نہیں بنا. ہر کرتی ہے بنانے کی، ہر چیز اعلیٰ، ہر نسبت اعلیٰ، ہر شان اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ. میں کہا کرتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے کون ہے آپ کے نبی، کون ہے آپ کے آقا و مولا، کون ہے محمد مصطفیٰ، دو جملے کہوں گا. میں کہوں گا میرے نبی وہ ہیں رب نے جنہیں بنانے میں کمی نہ کی ہو اور جنہوں نے خود کو سنوارنے میں کمی نہ کی ہو. جب دو باتیں ملتی ہیں تو بنتا ہے محمد رسول اللہ. ایسا بنایا ہے ویسا کسی کو نہیں بنایا. تو پنجابی کا شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلب توڑ دیتا. وہ ایک ہی سانچہ تھا، سانچہ جتنا خوبصورت ہونا اس میں ڈھلنے والی شے بھی اتنی ہی خوبصورت بنتی ہے. وہ ایک ہی سانچہ تھا جس میں رب نے محمد رسول اللہ کو بنا کے توڑ دیا ہے. وہ سانچہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ لاؤ نا، بڑے بڑے حسین آئے ہوں گے، ناظرین و محجبین دل نشین آئے ہوں گے، دل بر دل ربا جان جان آئے ہوں گے. وہ لاؤ میرے مصطفیٰ جیسا. پسینہ آتا ہے، خوشبوئیں مہکتی ہیں، لوگ شیشوں میں بھرتے ہیں. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اور شیشیاں پاس رکھتے تھے، دیکھا پسینہ آیا اس نے بھرنا شروع کر دی. وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی شادیوں میں اس کو استعمال کریں گے. خدا نے پردہ بشریت کا دیا ہے، لیکن خوبیاں خدا کی قسم ساری کائنات سے بڑھتی ہیں. ہمارے من میں جو پانی آتا ہے اس کو دھوپ کہتے ہیں. ایک نفرت کی چیز ہے، گھن آتی ہے. خبردار جو میرے مصطفیٰ کے دہن کے پانی کو دھوپ کہا وہ لعاب دہن ہے، کروڑوں کرامات جس سے وابستہ ہے. وہی آگے دہن ہے. ہمیں پرسوں پڑھا بخاری شریف میں خیبر کرنا ہے، نہیں فتح ہو رہا. کہا اب اس کو بھیجوں گا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علیہ. اس کو بھیجوں گا. سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتا ہوگا. یفتح اللہ علیہ، اللہ اس کے ہاتھ خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا. نظریں اٹھی، ہمارا نام لے لیں، سند مل جائے گی محمد رسول کی. جس کو بھیجنا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. بالآخر کہا وہ علی کہاں ہے؟ کہو سبحان اللہ. علی کو مانتے ہو کہ نہیں؟ علی ہمارا ولی ہے، علی ہمارا ایمان ہے، علی شیر خدا ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی پیغمبر کا معتمد ہے. پنجابی کو لوگ صحیح کہتے ہیں، اردو سیکھے کہ پنجابی؟ دسو جی پنجابی دیکھ لو. ہم تو اس میں بھی ہو جائے گا، اس کے بعد سے پنجابی ہے.
गुलाबी ना हो गया, ठीक है, दोनों मिक्स हो गया, ठीक है। वो हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, बेचारे फोत हो गए। उस जमाने में 8 आने की 1 रुपए की चावल की प्लेट आती थी, थोड़ा ज्यादा भी और पुलाव भी। हम लेने जाते, कहते कौन सा लेना, लूना लेना कि मिकस लेना, लूना की मिकस, तो मिकस हो जाए। फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फालियुल मौला, और जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला। और एक बात सुनिएगा, अली को भी पढ़ो, हमारे हजरात को भी पढ़ो, अली को भी देखो, हमारे हजरात को भी देखो, अली का किरदार भी देखो, हमारे हजरात का किरदार भी देखो। खुदा की कसम, आज अली का चेहरा जाहिर कर दिया जाए, हमारी शक्लें उनसे मिलेंगी, तुम्हारी नहीं मिलेंगी। हुजूर ने पूछा किथे अली, अली किधर है? कहा कि उनकी आंख में दर्द है। कहा दर्द मेरा आंख खुल नहीं रही, नजर नहीं आ रहा। कहा तो सही, कहो सुभान अल्लाह अली आओ तो सही। अली सामने आ गए, क्योंकि वो जब बच्चे थे किसी की आंख में दर्द होता, कपड़ा रख के फूंक मारते थे, गर्माइश आती थी, जानते हैं ना? फूंक नहीं मारी, छू नहीं किया, ड्रॉप नहीं दिए, गोली नहीं दी, लुआब निकाल के अली की आंख में लगा दिया, आंख खुल गई। अली कहते हैं कसम से कभी दर्द हुआ ही नहीं। घारे जोर में सांप में डसा है सिद्दीक की एड़ी को। मैं खुदा की कसम सोचता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, बड़े बड़े आशिक आए हैं, लेकिन सिद्दीक तेरा इश्क निराला है, तेरा इश्क निराला है। खतरा था, सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख के लिए कपड़ा नहीं मिला, कोई आ ना जाए, एड़ी रख दी सुराख में, और कहा रब आ जाए। आका थके हुए थे, क्या तशबीह बयान की है अल्लामा इब्न हजर ने, कहते हैं गारे सोर में सिद्दीक की गोद में आका का चेहरा यूं था जैसे रहल में कुरान होता है। सांप आया, बाकी सुराख बंद थे, उस सुराख में आया जहां सिद्दीक अकबर की एड़ी थी, डक मारा, उसे फर्क नहीं पड़ा, क्यों? वो तो दीदार यार में मगन था, वो नशाए दीदार में मस्त था, उसे परवाह नहीं हुई कौन आया कौन गया। एड़ी नहीं हटाई है, टांग नहीं हटाई है, हरकत नहीं की। पूछने वाला पूछता है सिद्दीक क्यों नहीं हरकत की? सिद्दीक कहते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, मखाफता अय्यता नब्बह रसूलुल्लाह, इसलिए हरकत नहीं की मेरे हुजूर का आराम खराब हो जाए। ये है इश्क। वो जिनका इश्क हो सादिक, वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों की बात करते हैं। उठा नहीं है, तड़पा नहीं है, चराग नहीं लगाई है, वावेला नहीं किया है, एड़ी नहीं हिलाई है, टांग नहीं हिलाई है, वो तो शिद्दत दर्द से आंसू निकले हैं, रुखे मुस्तफा के पिछले हैं। कहने वाला कहता है तू रोए, तेरा आंसू तेरे चेहरे पे दिखता है, ये तेरे तकिए पे दिखता है। सिद्दीक वो आशिक मुस्तफा है, उसका आंसू निकलता है मुस्तफा के वसाल पे। आंख खुल गई, हरकत नहीं की। हम भी आशिक है ना, आज की महफिल में आवाज आए सांप आया सांप आया, ऐसे बैठे रहोगे? बोलो यार, सही तो सिर्फ दौड़ेंगे, सिर्फ भागेंगे,
پوچھے نا مولوی صاحب سے، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور شیر نظر آ جائے تو کیا کرے؟ نماز پڑھتا رہے کہ توڑ دے؟ اور صاحب بڑے سمجھدار تھے، کہتے اگر تو وضو نہیں ٹوٹا پھر پڑھتا رہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ کی نماز ہی۔ تو ایسا عاشق دیکھا ہے؟ بڑے بڑے عاشق آئے ہیں، خدا کی قسم وہاں پر کوئی ویکسین نہیں تھی، غار ثور میں کہاں ویکسین؟ جہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوں، مکڑی نے جالا کر دیا ہو، تو وہاں کون سی ویکسین؟ یہاں بھی آقا نے جو آپ دیا ہے میری بھی لگا دیا ہے۔ محمد بشر لیس کالبشری حجر اسود لیس کالحجری، کہنے کو میرا مصطفیٰ بشر ہے، قسم سے بشروں جیسا بشر نہیں ہے۔ کبھی بشر کے پسینے سے خوشبو آئی، کبھی اس کی لعاب میں زہر کا دریافت ہوا، روحہ کا کنواں آج بھی ہے، حضور کے لعاب سے ایسا میٹھا ہوا، آج بھی میٹھا ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہوں، کون ہے ہمارے نبی؟ رب نے جس کو بنانے میں کمی نہ کی، رب نے جس کو بنانے میں حسن اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ ناطے آپ سن رہے تھے، یہاں آج دنیا والا میں قاری یحییٰ قاسمی کی مسجد میں خدا کی قسم نعت سن کے آدمی وقت میں آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، گویا کہ محفل مصطفیٰ میں پہنچ گیا، تو جو سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اے دل و خدا جانے خود کتنے حسین ہوں گے جب ان کے تصور کی تصویر بھی یکتا ہے۔ حسان بن ثابت حضور کے شاعر تھے، سبحان اللہ، بیٹھے ہیں مسجد میں، حضور سامنے ہیں، مشہور نعتیہ کلام وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تُرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور حضور چپ ہیں، نبی کوئی بات سن کے چپ رہے وہ بات نہیں رہتی، نبی کی حدیث بن جاتی ہے۔ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین کوئی کہہ سکتا ہے دیکھا نہ ہو کسی کونے خدرے میں، کسی چھوٹی وادی میں، کہا نہیں نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ جو اگلا مسئلہ ہے میں نے کہ پڑھا نہیں ہے، لیکن کچھ ٹوٹا پھوٹا شاعرانہ ذوق ہے، اس کے مطابق کہتا ہوں، شاعرانہ تخیل ہے، شاعر کا جتنا تخیل اونچا ہوگا شعر بھی اتنا۔ حسان بن ثابت کہنا چاہتے ہیں میرے آقا میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور میرے دوستوں دنیا والا کے مسلمانوں، رب جس کو جو کچھ دے کہیں نہ کہیں کمی رکھ دیتا ہے، رکھتا ہے کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں رنگ صاف ہوگا تو ناک موٹی ہو جائے گی، ناک ٹھیک ہوگی آنکھیں چھوٹی ہو جائے گی، آنکھیں ٹھیک ہوں گی دانت ٹیڑھے ہو جائیں گے، دانت ٹھیک ہوں گے قد چھوٹا ہو جائے گا، قد صحیح ہوگا، پیشانی چھوٹی ہو جائے گی، بال ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رشتوں کے لیے جاتی ہیں نا، یہ آنکھیں نقشے کھینچتی ہیں، وہ سنا کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں نہ کہیں رب کمی رکھتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ تو حسان بن ثابت اسی تناظر میں نظر کرتے ہیں کہ کہیں تو کمی تو نہیں، پلکوں میں، ہونٹوں میں، ناک میں، رخسار میں، آنکھوں میں، بالوں میں کہیں کمی تو نہیں؟ دیکھ کے کہتے ہیں میرے حضور میں نے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا ہے، خدا کی قسم رب نے کہیں کمی نہیں رکھی ہے۔ یہی ہے خلقتا مبرئا من کل عیب، رب نے آپ کو ہر کمی سے پاک پیدا کیا۔ آگے پھر اور پڑھ کے شاعرانہ تخیل میں کانما قد خلقت کما تشاء، میرے حبیب لگتا یوں ہے رب نے ساری مخلوق کو اپنی مرضی سے پیدا کیا اور آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا۔ پوچھا بنانے سے پہلے کانما قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ نے چاہا
رب نے ویسے بنا دیا. پوچھا آنکھیں کیسی بناؤں؟ آنکھیں کیسی بناؤں؟ ایسی بنا دیں جس پہ پڑ جائے وہ اس پہ جنت واجب ہو جائے. چہرہ کیسا بناؤں جو دیکھ لے جہنم حرام ہو جائے. زبان کیسی بناؤں ہاں کہہ دے حلال ہو جائے نہ کہہ دے حرام ہو جائے. انگلیاں کیسی بناؤں انگلیاں چاند دیکھ لے تو ٹکڑے ہو جائے. میرے دوستو قصہ لمبا ہے ہمارا وقت تھوڑا ہے تو پہلی بات یہ محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں رب نے جسے بنانے میں کوئی کمی یہ ہے کمی. اور وہ ہستی ہے میرا نبی میرا مخدوم میرا محبوب میرے آقا میری جان و میرا ایمان جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کمی نہ کی. خدا کی قسم لفظ بولتے ہیں موتی بکھیرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اگلا غلام ہو جاتا ہے. لوگ چودھری کی چاند کو دیکھ کے موازنہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے منہ پہ چھاجنا ہے مدنی کا چہرہ صاف. اخلاق ایسے ہیں. انس بن مالک یہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں غصہ بھی آتا ہے آدمی ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتا ہے. 10 سال رہا ہے بچہ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں میرے آقا نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں کبھی لیما وائے کیوں نہیں کہا لا نو نہیں کہا. کیا بچہ تھا مجھے کام پہ بھیجتے جاؤ بیٹا یہ کام کرو. میں مدینے میں تماشے دیکھنے لگ جاتا دیر ہو جاتی آقا تشریف انس تم کہاں میرا کام پیار سے پکڑتے پھر میں کام پہ چلا جاتا. میرے دوستو اتنی خوشی ہے ہمارے لیے ہم اس نبی کے امتی ہیں رب نے جس کو بنانے میں کمی نہیں کی اور جس نے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کمی نہیں کی. اور رب نے کہہ دیا ہے یہ میرا مصطفیٰ کل جس کے بارے میں کہہ دے گا یہ میرا ہے میں اس کو بخش دوں قسم سے بخش دوں. رب پوچھے گا نہیں اور حضور بھی کہہ دیں گے کسی کے بارے میں کہ اللہ حساب نہ لیں ٹھیک ہے نہیں کہتے سختی نہ کریں نہیں کرتے آرام سے نکال دیتے ہیں جنت میں بھیج دیتے ہیں درجہ نیچے اونچے کر دیتے ہیں. جو مصطفیٰ کہتے جائیں گے رب کرتے جائیں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم بھی مصطفیٰ کو اپنا بنا لیں. کیوں جی کوئی اتنا بڑا ہو بھی حسین و جمیل ہو بھی کونین کا سرور ہو بھی بااخلاق اور جلدی سے وفا دے دیتا ہو پھر اس سے دور رہنا کتنی محرومی ہے. آئیے میں دوستو وعدہ کرتے ہیں ہم اپنا تن من دن حضور کی عزت کو قربان کر دیں گے. ہم اپنے دل کو حضور کی محبت سے لبریز رکھیں گے. 15 صدیوں کے بعد بھی دل میں حضور کی محبت آ جاتی ہے اور خدا کی قسم آ جاتی ہے تو جو سامنے بیٹھتے تھے کیا ہوتا. اس طرح سے ہمیں چاہیے سچی محبت کریں سچی دوربری نہ کریں. جس نے رب کے ساتھ یا رب کے نبی کے ساتھ دو نبی کی ہے ذلیل ہوا ہے. محبت کرنے والا اپنی پسند دیکھتا ہے یا محبوب کی؟ بولو یار بولو نا یار اپنی دیکھتا ہے. پاگل ہے جو محبوب کی پسند نہیں دیکھتا اپنی پسند دیکھتا ہے. محبوب کی پسند ہے مٹر تم بنا کے لے جاؤ دال تو کیا محبوب کھا کھائے گا اس کو؟ اس کی پسند دیکھتا ہے. محبوب کے آگے عشق وہی ہے اپنی پسند اور ناپسند محبوب کی پسند پہ قربان کر دیتا ہے. یہ ہے عشق. آئیے ہم عبادت کریں حضور کی روح سے رب کی ذات سے کہ ہم نے اپنی پسند قربان کر دی ہے حضور کی پسند پہ. اور حضور کی پسند حضور کا طریقہ ہے حضور کی سنت ہے حضور کی ادائیں ہیں. وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد زندگی میں حضور کی سنتیں لائیں گے لائیں گے. جب ہمارا عقیدہ ہے کائنات کا سب سے بڑا حسین آمنہ کا لال ہے تو پھر آمنہ کی فضا قطع اس کا چہرہ سب حسین حسین سے
ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. اور پھر یہ زندگی گزارنے کے طریقے، روٹی کھانا، پانی پینا، بیت الخلا جانا، سونا، حضور نے سارے کام کیے. رب نے کہہ دیا مصطفیٰ میرا محبوب ہے، تم اس کے طریقے اپناؤ گے تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے. بس یہ دو کی بات ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال دو تو محمد کی غلامی کا. پھر کیا ہوگا انشاءاللہ پھر یہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.